السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمّے اور کامچور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز بھی میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہی لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا، ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانی سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے۔ یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے رخ سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے لگتے۔ اس طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے عصبات میں سر ہلا دیا۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہو تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری کو بلایا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے کہانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانا ہے، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ مجھے جوش آیا، میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست کی کہانی سن کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا، واہ، کیا زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے۔
یہ کہانی کیسی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی۔ مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بہت گھبرا گیا اور شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہو۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہیں مانی اور دہاڑنے لگا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہیں 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ واہ، کیا بہادری ہے! بندہ کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا، اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے اپنے تیسرے ساتھی کو چپکے سے آنکھ ماری کہ تو کوئی ایسی گجب کی کہانی سنا جسے تاجر سن کر فوراً مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے کہنا شروع کیا، مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑے مچھوارے سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 3-4 دنوں سے ایک بھی مچھلی ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور دریا میں غوطہ لگا دیا۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی مچھلیوں کو کھائے جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس مچھلی کو ایک زبردست مکہ رسید کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہیں مچھلی پکائی اور کھا کر واپس دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے۔ دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی۔ کتنا نیکی کا کام ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب چوتھے دوست کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں بہت لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں بھی کھجوریں کھاؤں۔ چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں بھول گیا تھا کہ درخت سے نیچے کیسے اترتے ہیں۔ میں درخت پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے سے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور اس کے ذریعے سے نیچے اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کو دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا کہ نہیں، یہ کہانی جھوٹی ہے۔ لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، کیا زبردست دماغ پایا ہے! ایسی ترکیب جو بہت ذہین آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے، بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال یہ تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر کہنے لگا، میں بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔
وہ سیب بہت خوبصورت تھے، اس لیے میں نے ان کو نہیں توڑا اور درخت پر لگے رہنے دیے۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ان چاروں سیبوں سے ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ چاروں آدمی میرے باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان چاروں کو کام پر لگا دیا، لیکن یہ چاروں بہت نکمے اور کام چور تھے۔ ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہ چاروں غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی سن کر چاروں دوستوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ گاؤں کے چودھری نے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ چاروں دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا ہے، اور اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ چاروں خاموش ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر کے قدموں پر گر پڑے اور لگے معافی مانگنے۔ تاجر نے چودھری سے کہا کہ یہ چاروں بھاگتے ہوئے میرے سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ چاروں بہت سخت پریشان ہوئے، انہیں جھوٹ کی نہایت بری سزا ملی تھی۔ چاروں دوستوں نے تہیہ کیا کہ وہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کی روزی کمائیں گے۔ چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے توبہ کر لی۔ جزاک اللہ۔